لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام: فالمتقون فيها هم اہل الفضائل. مولا کائنات سے جب جناب حمام نے متقیوں کے صفات اور ان کی پہچان پوچھی، مولا نے پہلے مختصر سا جواب دے کر کے بات کو ٹالنا چاہا، لیکن جب ان کا اصرار بڑھا تو آپ نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا، اس کے بعد کائنات کی تخلیق کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے کائنات کو جب پیدا کیا تو اس لیے نہیں کہ اللہ کائنات کا محتاج تھا، مخلوقات کی نہ اطاعت کا اسے کوئی فائدہ ہے، نہ ان کی نافرمانی کا اسے کوئی نقصان. پھر یہ بتایا کہ اللہ نے صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ ان کی روزی کا بھی انتظام کیا، روزی کا انتظام ہی نہیں کیا بلکہ ان کے درمیان روزی کو تقسیم بھی کر دیا. اب اس کے بعد امام نے متقیوں کے صفات بیان کرنا شروع کیا. پہلی صفت جو مولا نے بیان کی ہے، فرماتے ہیں فالمتقون فیہا ہم اہل الفضائل، جن کے دلوں میں تقوی جگہ بنا لیتا ہے، جو متقی و پرہیزگار ہوتے ہیں وہ فضیلتوں کے مالک ہوتے ہیں، ان کے اندر اچھائی ہی اچھائی پائی جاتی ہے، کمالات ہی کمال پائے جاتے ہیں. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ فضیلت کہتے کسے ہیں؟ اچھی صفت کیا ہوتی ہے؟ کیا ہے اچھی صفت؟ چوری کرنا اچھی صفت ہے یا یہ جو ہے بری صفت ہے؟ ڈاکہ ڈالنا اچھی صفت ہے یا بری صفت ہے؟ پہلے تو یہ طے ہو جائے نا. اگر چوری کرنا اچھی صفت ہے، جو چور ہوں گے وہ کہے جائیں گے وہ جو ہے فضیلتوں کے مالک ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں. یہ مسئلہ ہے بہرحال کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، کس چیز کو اچھا کہیں گے، کس چیز کو برا کہیں گے. اچھائی اور برائی ایک سسٹم کے تحت ہے، ایک نظام، اقدار کا نظام، ویلیوز کا سسٹم، اور یہ سسٹم الگ الگ ہوتے ہیں. ممکن ہے ایک فضیلت ایک سماج میں فضیلت مانی جائے، دوسرے سماج میں اسے فضیلت نہ مانا جائے. مثال کے طور پر خاتون کا حجاب کرنا ایک سماج میں ممکن ہے اسے فضیلت مانا جائے، اچھائی مانا جائے، دوسرے سماج میں اسی کو برائی مانا جائے، پچھڑے پن کی علامت مانا جائے. اسے ہے نا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ حجاب ایک ہی حجاب ہے لیکن سوچنے کے انداز لوگوں کے الگ الگ ہیں. ایک سماج وہ ہے جو ماہ رمضان میں روزے کو اچھا سمجھتا ہے، دوسرا سماج اسی روزے کو برا سمجھتا ہے. افریقی ممالک میں ایک ملک ہے تیونس، یہ تیونس، الجزائر، یہ جو ہے لیبیا، موراکو، سب آس پاس ہیں.
ट्यूनिस की आबादी पॉपुलेशन जो है 95% मुस्लिम है। ट्यूनिस का एक प्रेसिडेंट था हबीब बुर्कीबा। हबीब बुर्कीबा की हुकूमत के ज़माने में रमज़ान का रोज़ा जुर्म करार दे दिया गया था। रमज़ान का रोज़ा जुर्म करार दे दिया गया था, पाबंदी लग गई थी, जो रोज़ा रखेगा उसे सज़ा मिलेगी। मुस्लिम कंट्री, 95% मुस्लिम, और कानून ये बना था। कानून बनने की वजह ये थी कि बुर्कीबा का नजरिया ये था कि रोजा मुल्क की इकोनॉमी को तबाह कर देगा, मुल्क की मईशत का भट्टा बैठ जाएगा रोजा रखने से। बिल्कुल उलट है, रोजे से इक्तिसाद और मईशत को बेहतर होना चाहिए, न कि बदतर। क्योंकि वहां के लोगों का तरीका यह था, और अक्सर अरब मुल्कों का यही तरीका था और अभी भी कमोबेश है, कि ये लोग रात भर कहवा खानों में, होटलों में, नाकों पर, चौराहों पर बैठे हुए सिगरेट पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, फल फ्रूट तरह तरह के खाने रात भर। ये लोग जागते थे, सुबह की नमाज पढ़ के सो जाते थे, अब मगरिब के करीब उठते थे फिर। तो जाहिर सी बात है, जिस मुल्क में 95% मुस्लिम आबादी हो, इस मुस्लिम आबादी में अगर 80% लोगों ने भी रोजा रख लिया, अच्छा जाहिर सी बात है ये रोजा इबादत कम था, तफरीह ज्यादा थी। हमारे यहाँ भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी मजलिसें, बहुत सारी महफिलें, इबादत कम होती हैं, तफरीह ज्यादा होती है। हालांकि अज़ादारी इबादत है, मजलिस महफिल ये सब क्या है, इबादत है। लेकिन लोगों ने शक्ल बदल दी है, इबादत के बजाय मजा नहीं आया। क्या मतलब मजा नहीं आया भाई? बिरयानी थोड़ी है कि मजा नहीं आया, ड्रामा थोड़ी है कि मजा नहीं आया। क्या मतलब मजा नहीं आया या बहुत मजा आया? दोनों जुमले सुनने को मिलते हैं ना। तो वहां भी माह रमजान का रोजा तो रखते थे, इबादत नहीं तफरीह होती थी। रात भर जाग रहे हैं, तिलावत कुरान में नहीं जाग रहे हैं, मुनाजात में नहीं जाग रहे हैं। अलबत्ता महीना भर इबादत और तिलावत में भी रात भर गुजारना ये सही नहीं है। अल्लाह ने अपने पैगंबर को हुक्म दिया था ना, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। ठीक है मेरे हबीब, आप रात में इबादत कीजिए, मगर थोड़ा आराम भी कीजिए, क्योंकि इस बदन को आराम की भी जरूरत है ना। दिन भर की एक्टिविटीज से बदन में जहर पैदा हो जाता है। उस जहर को दूर करती है कौन सी चीज? नींद। आप सो जाते हैं तो जहर बदन का खत्म हो जाता है। आप सोएंगे ही नहीं तो जाहिर सी बात है कि बदन आपका मुजमहिल हो जाएगा। रात अल्लाह ने बनाया है आराम के लिए, दिन जो है वो काम के लिए, दिन सोने के लिए नहीं है। वजअलना नहारा मआशा, दिन जो है वो पैगंबर आराम कर लीजिए। वलका फिन नहार सबहन तवीला, आपको दिन में बहुत काम करना है, दिन में सोना नहीं है। खैर फिर भी अगर इबादत के लिए एक रात दो रात, चलो साल भर में एक महीना फिर भी कुछ समझा जाए, इबादत नहीं हो रही है, तफरीह हो रही है, हुल्लड़ हंगामा हो रहा, हाहू हो रहा है, जुमलेबाजियां हो रही हैं, लतीफा गोई हो रही है। अब दिन भर सोते, जब दिन भर सोएंगे तो अंजाम मालूम है कि काम नहीं होगा। अब जिस मुल्क में 95% मुस्लिम आबादी सोती रह जाएगी दिन भर, तो वहां पर कारखाने तो काम नहीं करेंगे ना। साल में एक महीना जहां कारखाना बंद रह जाए, जो और छुट्टियां हैं वो तो है ही, ईद की छुट्टी है, बकरीद की छुट्टी है, फला छुट्टी है, डका छुट्टी, वो तो अपनी जगह पर है। इसके अलावा प्लस एक महीना और, तो जाहिर सी बात है कि वहां की मईशत, वहां की इकोनॉमी तबाह तो होना ही होना है। तो एक मुल्क में रोजा फजीलत, दूसरे मुल्क में रोजा जिद्द फजीलत।
تو یہاں جو مولا فرما رہے ہیں کہ فالمتقون فیہا ہم اہل الفضائل، متقین کی پہچان یہ ہے کہ وہ فضیلتوں کے مالک ہیں. فضیلت یعنی اچھے صفات، اسی کے مقابلے میں ہے رذیلت، جمع رذائل، فضیلت کی جمع فضائل، فضیلت کی جمع فضائل. تو جیسا سسٹم ہوگا، جیسا ایک سسٹم وہ ہے جہاں کے اوپر سسٹم کا دار و مدار، اس کی مرکزیت کس چیز کو ہے؟ دولت کو. اچھائی اور برائی وہاں ناپی جاتی ہے، کس چیز سے ناپی جاتی ہے؟ دولت سے ناپی جاتی ہے. کس کے پاس دولت زیادہ ہے، کس کے پاس دولت کم ہے. غریبوں کو عزت نہیں ملتی ہے، دولت مندوں کو عزت ملتی ہے. آج کا زمانہ تو وہی زمانہ ہے نا. آپ ایک معمولی سا کپڑا پہن کر کے 5 اسٹار ہوٹل میں چلے جائیں، جانے دیں گے؟ آپ کو گیٹ سے واپس کر دیں گے. آپ کتنے ہی قابل پڑھے لکھے ہوا کریں، بڑے خدمت گزار ہیں، سب کچھ ہیں، گیٹ سے آپ کو واپس کر دیں گے؟ نہیں ساری، آپ اس کپڑے میں یہاں نہیں جا سکتے ہیں. وہ نظام جس کی بنیاد پیسے پر ہے، جس کی بنیاد دولت پر ہے، وہ سسٹم، ویلیوز کا سسٹم، جس کی بنیاد پاور پہ ہے، تو اچھا انسان کون مانا جائے گا؟ جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس دولت ہے. اور اسی کے برعکس ایسے نظام میں غریب متقی و پرہیزگار مجبور ہو جاتا ہے فاسق و فاجر دولت مند کے احترام پر. تو جیسا نظام ہوگا، جیسا سسٹم ہوگا، ویسے ہی عزت و احترام. دنیا میں عموماً یہ رواج آج بھی ہے، ماضی میں بھی یہی تھا. فضیلت دولت کو دی جاتی تھی، فضیلت پاور کو دیا جاتا تھا. چند نمونے میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید سے پیش کر رہا ہوں. ایک نمونہ جناب نوح کے زمانے سے، ایک جناب موسیٰ کے زمانے میں، ایک حضرت کے زمانے میں، اپنے پیغمبر کے زمانے میں. یہ تینوں نمونوں میں کئی سو سال کا بیچ میں جو ہے فاصلہ ہے، لیکن لگتا ہے کہ سسٹم بدلا نہیں تھا، سسٹم وہی چلا آ رہا تھا. جس وقت جناب نوح، آپ جانتے کہ جناب نوح نے 950 برس تبلیغ کی ہے. 950 برس جناب نوح نے تبلیغ کی تھی. کاہے کی تبلیغ کی تھی؟ فضائل کے معیار سمجھانے کے لیے کہ فضیلتوں کا معیار کیا ہے، ویلیوز کا سسٹم کیا ہے. جو سسٹم سماج میں چل رہا تھا، اس سسٹم کے خلاف جناب نوح نے آواز اٹھائی تھی. 950 سال کی کوششوں کے بعد فقط 80 افراد کو مطمئن کر پائے تھے اور اپنے سسٹم کا فالوور بنا پائے تھے. 950 برس کی تبلیغ کے بعد کتنوں کو بنایا؟ صرف 80 لوگوں کو، صرف 80 لوگوں کو اپنے سسٹم کا پیرو بنا سکے. بقیہ ان کے خلاف تھے. مخالف لوگ کہتے کیا تھے جناب نوح کو اور ان کے ساتھیوں کو؟ اب یہ 80 لوگ کون تھے؟ یہ 80 لوگ وہ تھے جو سچائی کی طرفدار تھے، امانت دار تھے، کسی پہ ظلم نہیں کرتے تھے، کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرتے تھے. یہ وہ افراد ہیں. ان لوگوں کو اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا یا بری نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اس سماج میں، اس معاشرے میں؟ ان امانت داروں کو، ان سچائی کے پیروں کو، ان امانت داروں کو، خیانت نہ کرنے والوں کو، ظلم نہ کرنے والوں کو، انسانوں کی خدمت کرنے والوں کو اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا یا بری نگاہ سے؟ قرآن کہتا ہے کہ ان کو سماج بری نگاہوں سے دیکھتا تھا. وجہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، کیونکہ پیسے والے تو آئے نہیں تھے اس طرف. وہ غریب غربا بیچارے زیادہ تر آئے تھے. قرآن نے نقل کیا ہے اس کیفیت کو. قرآن مجید میں سورہ ہود آیت نمبر 37
ارشاد ہوتا ہے فقال الملأ الذین کفروا من قومه، جناب نوح کی قوم میں وہ افراد جو کافر تھے، جو افراد کافر تھے، انہوں نے جناب نوح سے کیا کہا؟ کما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تمہیں نبی بھی نہیں مانتے، تم ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو، انسان ہمارے جیسے ہو، بس فرق یہ ہے کہ ہم لوگ اچھے انسان ہیں، تم برے انسان ہو، ہم لوگ فضیلتوں والے انسان ہیں، تم لوگ رذیلتوں والے انسان ہو، تم بھی ہو جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں وہ بھی۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، جو تمہارے ساتھ ہیں، جو تمہارے فالوور ہیں، جو تمہاری پیروی کر رہے ہیں، یہ رذیل لوگ ہیں۔ اراذل، رذیل کی جمع اراذل، یعنی گرے ہوئے لوگ، پست لوگ، حقیر لوگ تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری پیروی کر رہے ہیں، سادہ لوح لوگ ہیں، بادی الرائے، ان کے پاس عقل وقل نہیں ہے، بیوقوف لوگ ہیں۔ کیونکہ عقل مندی کیا تھی؟ دوسرے کے سر پہ ٹوپی پہنا دینا، عقل مندی کو کسے مانا جاتا تھا نا؟ عرض کیا کہ وہی سب کچھ آج بھی ہے، ابھی آج پر نہیں آیا ہوں، جناب نوح کے زمانے میں ہم تو کیا صاحب ٹوپی پہنانے میں استاد ہیں، تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ سادہ لوح لوگ ہیں۔ وما نرى لکم علینا من فضل، تم لوگوں کو ہمارے اوپر کوئی برتری نہیں حاصل ہے، کیونکہ تمہارے پاس ٹھیک ہے کہ تم سچے لوگ ہو، تم دھوکہ نہیں دیتے ہو، تم ظلم نہیں کرتے ہو، تم کسی کا حق نہیں مارتے ہو، یہ ساری بات مانا۔ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم بڑے ہیں، کیوں بڑے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس دولت ہے۔ ان کے خیال میں عزت و شرف کا معیار کیا ہے؟ دولت ہے۔ اب چونکہ جناب نوح کے ماننے والوں کے پاس دولت نہیں تھی، لہذا ان کو جو ہے پست و اوباش اور گرے ہوئے لوگ سمجھا جاتا تھا۔ اور اس آیت میں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس آیت میں خدا پرستی اور بت پرستی دو دبستان فکر ہیں، دو مکتب فکر، دو تھاٹ الگ الگ ہے۔ ایک خدا پرستی کا اسکول ہے اور ایک مادہ پرستی کا اسکول ہے، بت پرستی بھی نہ کہیں ہم، مادہ پرستی کا اسکول ہے، دو اسکول الگ الگ پائے جاتے ہیں۔ دونوں کا نمونہ قرآن نے پیش کر دیا۔ خدا پرستی کا نمونہ کون ہے؟ جناب نوح اور ان کے وہ 80 جو ہے فالوور، اور مادہ پرستی کا نمونہ وہ سارے کفار۔ کفار اپنے کو صاحب فضیلت سمجھ رہے تھے، جناب نوح کو صاحب فضیلت ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ انبیاء نے کتنا عظیم کام انجام دیا ہے، دیکھیے سسٹم کو بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کسی ایک انسان کی فکر کو چینج کر دینا اور ہوتا ہے، سسٹم سے بھڑ جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ انبیاء سسٹم سے بھڑ جاتے تھے، انبیاء نے سسٹم کو بدلا ہے، نظام کو بدلا ہے، فرد کو نہیں بدلا، صرف سسٹم سے مقابلہ ان کا تھا۔ اب اسی طریقے سے جناب موسیٰ کے زمانے میں دیکھیں، جناب موسیٰ نے بھی کیا کیا؟ سسٹم سے ٹکرا گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب بشریت کی فلاح و بہبود کا بیڑا اٹھایا ہے اور فرعون کو سیدھے راستے پر آنے کی دعوت دی جناب موسیٰ نے۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ دیکھو اگر تم سیدھے راستے پر آ جاؤ گے، غور سے سنیے گا اس چیز کو، اگر تم حق پرستی کا راستہ اختیار کر لو گے تو ہم تمہاری حکومت کی بقا کی گارنٹی بھی دیتے ہیں، حکومت تمہاری نہیں جائے گی، پھر حکومت تمہارے پاس رہے گی۔ فرعون کو بڑا عجیب سا لگا کہ موسیٰ کو دیکھو ہیں کون، چونکہ جناب موسیٰ اور ہارون دونوں کا کپڑا معمولی سا تھا، وہ
تڑک بھڑک والا کپڑا تو نہیں تھا، چرواہے کا کپڑا پہنے ہوئے تھے. چرواہے کا کپڑا پہنے ہوئے ہیں اور ہمیں حکومت کی ضمانت دے رہے ہیں، گارنٹی دے رہے ہیں. عجیب سی تو چیز تھی. جناب موسیٰ نے کہا کہ ہم تمہارا، اب بھرے دربار میں فرعون نے موسیٰ اور ہارون کا مذاق اڑانا شروع کیا کہ ان کو دیکھو. جب ظاہر سی بات ہے کہ جب فرعون فرعون جو انا ربکم الاعلی کا دعوے دار تھا، اس سے جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں. فرعون جو ہیرے موتی کا ہار پہنے ہوا ہے، سونے کا تاج پہنے ہوا ہے، قیمتی کپڑے پہنے ہیں، اس کو ایک چرواہے کا لباس پہنے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تم اگر ہمارے راستے پہ آ جاؤ گے نا تو تمہاری حکومت ہے. کیا ان کے پاس ایک عصا لیے گھوم رہے ہیں اور باتیں اتنی بڑی بڑی کہہ رہے ہیں. اب جب فرعون نے مذاق اڑانا شروع کیا، ظاہر سی بات ہے درباری بھی مذاق اڑائیں گے. بادشاہوں کے دربار میں بھانڈ بھی ہوا کرتے تھے، ان کا کام ہی ہوتا تھا جوک سنانا، مذاق اڑانا، نقل اتارنا. ہر دربار میں ہوا کرتے تھے اس طرح کے، وہاں بھی موجود تھے. تو دربار فرعون میں موجود بھانڈوں نے پھر جناب موسیٰ کے نقل اتارنا شروع کیا اور ان کی نقل اتار کر کے لوگوں کو ہنساتے تھے. قرآن مجید نے اسے نقل کیا سورہ زخرف کی آیت نمبر 51، 52، 53، 3 آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے. قرآن 3 آیتوں میں بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا دو کلچر کا ٹکراؤ. ایک کلچر وہ ہے جو حق پرستی کو فضیلت سمجھتا ہے، اخلاقی فضائل کو فضیلت مانتا ہے، اور دوسرا کلچر وہ ہے جو دولت و ثروت و پاور و کرسی اور اقتدار کو مانتا ہے. یہ دو کلچر ہیں. جناب نوح کے زمانے کے دو کلچر، جناب موسیٰ کے زمانے کے دو کلچر. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 51، 52، 53 میں ہے وَنَادَى فِرْعَوْنُ وَفِي قَوْمِهِ. جناب موسیٰ کے جواب میں فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کیا، قَالَ يَا قَوْمِ، بھائیوں اور بہنوں، قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ، بتاؤ کیا میں مصر کا حاکم نہیں ہوں؟ میں مصر کا بادشاہ نہیں ہوں؟ میرے علاوہ کوئی اور ہے بادشاہ مصر کا؟ اپنا پاور الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ سارے ندی نالے نہریں جو بہ رہی ہیں سب کا مالک تو میں ہی ہوں نا. یعنی مجھ سے بڑا بھی کوئی پیسے والا ہے؟ مجھ سے زیادہ کسی کے پاس پاور ہے؟ کیونکہ فضیلت دو ہی چیزیں ہیں، پاور اور دولت. دولت بھی ہے، پاور بھی ہمارے پاس ہے. اور ان کو دیکھو، افلا تبصرون، دیکھ نہیں رہے ہو؟ یہ چرواہا، یہ کہاں اور ہم کہاں؟ افلا تبصرون ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، میں بہتر ہوں یا یہ پست ذلیل لوگ مجھ سے بہتر ہیں؟ ولا یکاد یبین، یہ تو ٹھیک سے بات بھی نہیں کر پاتے، ان سے تو ٹھیک سے بولا بھی نہیں جاتا، صحیح طریقے سے اپنی بات کو سمجھانا بھی نہیں آتا ہے. تو یہ بہتر ہے یا ہم؟ ان کے پاس دولت نہیں، ہمارے پاس دولت ہے. ان کے پاس پاور نہیں ہے، ہمارے پاس پاور ہے. تو جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس پاور ہے وہ بہتر ہے، یا جس کے پاس دولت اور پاور نہیں ہے وہ بہتر ہے؟ یہ کہتے ہیں میں رب کی طرف سے نبی بن کے آیا ہوں، رب پوری کائنات کا مالک، یہ کہہ رہے ہیں نا. تو بھائی اگر یہ ان کے نمائندے بن کے آئے ہیں تو کچھ سونے کے کنگن ونگن پہنے ہوتے، کچھ سونے کے زیورات پہنے ہوتے، ڈھنگ کا کپڑا پہن کر کے آتے. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اگر یہ اس کے نمائندے ہوتے، اگر یہ بافضیلت ہوتے، اگر یہ بڑے انسان ہوتے تو ان کے پاس سونے کے زیورات تو ہونے چاہیے تھے. او جاء معہ الملائکۃ مقترنین،
ان کے ساتھ فرشتے بھی تو آنا چاہیے تھے. کچھ نہیں ہے, بھائی کو لے کے چلے آئے, خود بھی پھٹیچر, بھائی بھی پھٹیچر, معمولی سا کپڑا پہنے ہوئے. چونکہ معیار اس وقت کیا تھا, سسٹم جو سماج میں پایا جا رہا تھا, سوسائٹی جس چیز کو فضیلت سمجھتی تھی وہ کیا ہے, دولت ہے, پاور ہے. اس کے مقابلے میں جناب موسیٰ جو سسٹم لے کے آئے تھے اس میں کیا تھا, اس میں فضیلت اللہ کی اطاعت فضیلت ہے, خدمت خلق خدا فضیلت ہے, صداقت فضیلت ہے, امانت فضیلت ہے, عدالت فضیلت ہے. نظام الگ الگ تھا, سسٹم الگ الگ ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب زمانہ آیا, تیسرا نمونہ, جب حضور اکرم نے جو ہے اپنی رسالت کا اعلان کیا, پرچم توحید بلند کیا, یہی اعتراف پیغمبر پہ بھی ہوا ہے. یہی اعتراف, یہ نبی ہیں, یہ پیغمبر, یہ تو مانتے تھے کہ نبوت ایک بڑا درجہ ہے, بڑا مقام ہے. ظاہر سی بات ہے بڑا عہدہ بڑے لوگوں کو ملے گا نا, اب بڑا عہدہ چھوٹے لوگوں کو تو نہیں ملے گا. تو نبوت ایک بڑا درجہ ہے, بڑا عہدہ ہے, اللہ کی طرف اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے, کوئی معمولی درجہ تو نہیں ہے. خوب لہذا کسی بڑے کو ملتا. بڑا کون؟ جس کے پاس دولت زیادہ, جس کے پاس دولت. ایک دولت مند مکے میں پایا جاتا تھا, ایک دولت مند طائف میں تھا. ولید بن مغیرہ مکے میں تھا, عروہ جو تھا وہ طائف میں تھا. یہ دو بڑے مالدار تھے, اڈانی امبانی, دو بڑے مالدار, اڈانی امبانی. خب نبی بنانا تھا تو یا اڈانی کو بناتے یا امبانی کو بناتے. آیت اللہ خامنئی کو کہاں سے بنا دیا, آیت اللہ سیستانی کو کہاں سے بنا دیا, ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہنے والا آدمی. قالو, ان لوگوں نے کہا, لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم, اگر قرآن کسی پر نازل ہی ہونا تھا تو مکے اور طائف جو دو بڑی مالدار شہر مانے جاتے تھے, اور ان میں دو بڑی ہستیاں رہتی تھیں. عرض کیا کہ ایک نام عروہ ہے اور ایک کا نام جو ہے ولید بن مغیرہ ہے. ان میں سے کسی ایک پہ قرآن نازل ہوتا, نہ کہ ان کے اوپر, یتیم کے اوپر قرآن نازل کر دیا. خود پیغمبر کے پاس کوئی دولت تو نہیں تھی نا, کوئی دولت مند گھرانے میں تو نہیں تھے. گھرانہ تو تھا دولت مند, مگر دولت کو جمع نہیں کرتا تھا. جناب عبد المطلب کا گھرانہ کوئی غریب فقیر گھرانہ نہیں تھا, لیکن ہاں دولت کو اکٹھا نہیں کر, جب تک اکٹھا نہیں کریں گے تب تک یہ جو ہے نمائش کہاں سے ہوگی. بھئی آپ نے 10 کروڑ روپیہ اس سال کمایا اور 10 کروڑ میں سے جو ہے وہ سارے کا سارا آپ نے غریبوں میں بانٹ دیا. آیا بٹاؤ, اکٹھا ہو ہی نہیں پاتا کہ دولت گنے بیٹھ کر کے ہوا کتنا. جب آپ اکٹھا کریں گے تبھی تو یہ جو گنتی ہوگی نا. ہاں, ان کے پاس 20 کروڑ, ان کے پاس 50 کروڑ, ان کے پاس 100 کروڑ, ان کے پاس 1000 کروڑ. سب سے بڑے پہلا نمبر ان کا ٹاپ 10 میں جو ہے پہلا نمبر کس کا ہے اور دوسرا کس کا ہے. یہ تو انہی کا ہو سکتا ہے کہ جو دولت کو اکٹھا کرتے ہیں. آیا اور خرچ ہوا, جو عام طور سے انبیاء خدا اور اولیاء خدا اور ائمہ طاہرین کا شیوا تھا. کبھی ان لوگوں نے دولت کو جمع نہیں کیا. امیر المومنین نے 25 سالہ دور میں 1 ارب ڈالر 80-82 ارب روپیہ کمایا, مگر ایک پیسہ بچا نہیں. ہمیشہ وہی خبر آتی تھی گھر میں فاقہ ہو رہا ہے, پیون لگا کپڑا پہن رہے ہیں. پیون لگا کپڑا, یہ نہیں کہ وہ الیاذ باللہ کماتے نہیں تھے, کاہل تھے, پیسہ نہیں کماتے تھے. تاریخ میں موجود ہے جتنا کمایا ہے مولا علی نے, اپنے قوت بازو سے, مال غنیمت نہیں, ہاں بیت المال بھی نہیں, اپنے قوت بازو سے جو کمایا تھا مولا نے $1 بلین, 82 ارب
83 ارب روپے، نہیں پتا ڈالر کتنے کا ہے، سمجھ گئے؟ 82-83 ارب روپے کمائے تھے، مگر مولا فرماتے ہیں واللہ ما نلت لی من الارض شبرا، میں نے اپنے لیے ایک بالش زمین بھی نہیں رکھی، ما نلت لی من الارض شبرا، الا وان امامکم قد اکتفى من دنیاہ بالتمرے ومن طعمہ بقرصے، تمہاری اس دنیا سے تمہارے امام نے فقط 2 بوسیدہ کپڑے لیے تھے اور 2 روٹی کھانے میں سے لیا تھا، بس سلام، کچھ نہیں لیا تھا۔ پیغمبر کی بھی یہی شان تھی۔ ایک دفعہ شاہ حبشہ نے ایک کپڑے کا ٹکڑا بھیجا تحفے میں، یہ کپڑا بنا ہوا تھا سونے کے تار سے، چھوٹا سا کپڑا تھا مگر سونے کے تار سے بنا، تقریباً 3 کلو سونا تھا اس کے اندر۔ اب جب پیغمبر کے پاس تحفہ آ گیا، پیغمبر کو تو رکھنا نہیں نہ ہے، نہ خود کو پہننا ہے یہ سونے کا کپڑا، نہ اپنی بیویوں کو پہنانا ہے۔ اب پیغمبر نے فرمایا کہ میں یہ کپڑا اسے دوں گا جسے اللہ دوست رکھتا ہے، جو اللہ کو دوست رکھتا ہے۔ اب سب کی خواہشیں ہو رہی، مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، اور جسے ملنا تھا وہ وہاں تھا نہیں۔ کیا تھا کہ مولا کائنات جب آ گئے تو مولا کے وہ کپڑا جو ہے مولا کو دے دیا، علی لو تحفہ۔ شاہ حبشہ نے حضور کو بھیجا، حضور نے مولا علی کو، اب مولا علی نے کیا کیا؟ مولا علی گئے، جا کے بازار میں اسے بیچ دیا، اور بیچ کے جو پیسہ ملا سب جا کر کے غریبوں میں بانٹ دیا، 1 درہم بھی اپنے گھر نہیں لے گئے۔ 3 کلو سونا ہے بھائی، 1 درہم بھی مولا اپنے گھر نہیں لے گئے۔ اس کے بعد پیغمبر نے دوسرے دن کہا بھائی علی کا اتنا مال ملا ہے، کچھ پارٹی وٹی تو دو گے نا، آج کی زبان میں کہوں بھائی علی دعوت تو بنتی ہے نا بھائی۔ ہاں رسول اللہ کہہ رہے ہیں دعوت، تو مولا تھوڑی کہیں گے کہ نہیں۔ اچھا مولا اپنے صدقات کو بیان بھی تو نہیں نہ کرتے تھے؟ نہیں رسول اللہ ہم تو سب بانٹ آئے، وہ تو کہہ بھی نہیں سکتے تھے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، بالکل بالکل تشریف لائیے۔ پیغمبر نے کہا اکیلے نہیں آؤں گا، سب کے ساتھ آؤں گا۔ کون؟ سب کے ساتھ آئیے۔ آنے کے بعد گھر آنے کے بعد معصومہ سے کہا کہ آپ کے بابا تشریف لا رہے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ۔ بیوی نے کہا کوئی بات نہیں، مہمان حبیب خدا، کیا ایمان ہے، کیا روزی کی تقسیم ہے، یہ بھی دیکھیے۔ کوئی بات نہیں، رسول خدا آ گئے، گھر میں کچھ نہیں ہے، اصحاب کو لے کے بھی آ گئے۔ اصحاب باہر بیٹھے تھے، رسول خدا گھر کے اندر آئے، جناب معصومہ جہاں پر کھانا وانا پکاتی تھی وہاں پر آئے۔ رسول خدا نے دیکھا کہ بہت بڑا دیگ رکھا ہوا ہے، پتیلا بہت بڑا دیگ، اور بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ مثلا جب ڈھکن اٹھا کے دیکھا تو عجب خوشبودار کھانا، بیٹا فاطمہ یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا؟ وہی سوال جو جناب زکریا جناب مریم سے کرتے تھے، من ان لک ھذا، مریم یہ کہاں سے آیا؟ جو جواب مریم دیتی تھی کہ یہ میری رب کی عطا ہے، وہی جواب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی دیا۔ وہی جواب بیوی نے بھی دیا۔ تو پیغمبر کے پاس تو دولت تھی نہیں۔ اب اعتراض پیغمبر پہ یہی ہونے لگا کہ بھئی اگر نبی بنانا ہی ہے، قرآن جیسی کتاب اللہ کو نازل کرنا ہی ہے، تو ان پر کہاں سے نازل ہو گئی؟ کیونکہ ان کی نگاہوں میں بڑائی کا معیار کیا ہے، بڑا کون ہے، قابل احترام کون ہے، عزت کس کی ہے، صاحب فضیلت کون ہے؟ جس کے پاس پاور ہو، جس کے پاس دولت ہو۔ یہ ایک سسٹم۔ دوسرا سسٹم وہ ہے جو
اسلام نے پیش کیا. جناب نوح کے زمانے میں یہی تھا, جناب موسیٰ کے زمانے میں یہی تھا, پیغمبر کے زمانے میں یہی تھا, آج بھی یہی ہے, آج بھی یہی ہے. آج بھی آپ کو دو قسم کے ڈاکٹر ملیں گے, دو قسم کے ڈاکٹر ملیں گے. اچھا, ایک قسم میں زیادہ ہے, ایک قسم والے تھوڑے سے ہیں, کم ہیں. خدا نہ خواستہ ہمارے کتنی میں تکلیف ہو رہی ہے, ڈاکٹر کے پاس پہنچے, ہاتھ لگانے سے پہلے پیسہ دینا پڑے گا نا. کہیں گے پرچی جا کے بنوا کے آؤ, پہلا کام ہے کہ پرچی بنواؤ. اب جیسا اسپتال ویسی جو ہے پرچی 100 روپے کی ہے کہ 1000 روپے کی ہے کہ 1500 روپے کی ہے, نہیں معلوم. جاؤ پہلے پرچی بنا, چل پرچی بن گئی. اب انہوں نے دیکھا وکھا, اس کے بعد انہوں نے کہا ٹیسٹ کراؤ. اب ٹیسٹ کے لیے پھر پیسہ اگر ہے تو ٹیسٹ ہوگا, ورنہ ٹیسٹ نہیں ہوگا. آج سے بہت پہلے کی بات ہے, ہمارا چھوٹا بیٹا ماشاءاللہ جوان ہے, اس وقت وہ 3-4 برس کا تھا. پیٹ میں اس کو تکلیف کئی وغیرہ ہوتی رہی. ہولی فیملی اسپتال لے کر کے گئے, سردی کا زمانہ. خیر انہوں نے دیکھا داکھا, فوراً یہ ایکس رے وغیرہ ہوا, اور انہوں نے کہا اس کو ایڈمٹ کرنا ہوگا. ہم نے کہا کر لیجیے ایڈمٹ. کہنے 5000 روپے جمع کرا. یہ بات ہے 93 کی. 5000 روپے جمع کروا, 5000 روپے اچھی رقم ہوتی تھی. 5000 جمع کرائیے. میرے جیب میں تھے 1500 روپے. میں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ 1500 آپ لے لیجیے, کل صبح لا کے بقیہ, رات میں 9-10 بج رہے تھے, کل صبح لا کر کے ہم آپ کو دے دیں گے. ان کا نہیں, پہلے پیسہ پھر اس کے بعد. جبکہ ہولی فیملی خیراتی اسپتال کہا جاتا ہے, وہاں کی بات بتا رہا ہوں. خیر آئے گھر, پیسے تھے گھر پہ اتفاق سے موجود تھا, مگر اب سواری نہیں مل رہی تھی. 3 کلومیٹر میں پیدل آیا, پھر 3 کلومیٹر پیسہ لے کر کے پیدل گیا. اب جب واپس گیا, سردی کا زمانہ تھا, گرم کمرے میں چھوڑ کے گئے تھے, ان کو وہاں سے نکال کے ٹھنڈے کمرے میں ڈال دیا تھا, ہاتھ بھی نہیں لگایا اس کو. جب پیسے جمع کر دیا تب انہوں نے علاج شروع کیا. اپینڈکس تھا, اس کو پھٹ گیا, اپینڈکس پھٹ گیا, اسپتال ہی میں پھٹا اپینڈکس. جو 1 دن کا کام تھا وہ 22 دن تک بچے کو ایڈمٹ کرنا پڑا, پورے بدن میں زہر پھیل گیا. وہاں پہ اسٹیچو جناب عیسیٰ کا لگا ہوا ہے, بڑا سا, وہ ہاتھ میں کھلا ہوا. مجھے غصہ بہت آیا. پھر میں نے مینیجر کے پاس جا کے جھگڑا بھی کیا. میں نے کہا ہم تو جب حضرت عیسیٰ کا یہ اسٹیچو دیکھتے تھے, ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کھڑے ہیں کہ آؤ غریبوں, محروموں, بیماروں, مظلوموں, آؤ, ہماری آغوش رحمت کھلی ہے تمہارے لیے. اب مجھے پتا چلا نہیں, اس ہاتھ کا مطلب یہ نہیں ہے. اس ہاتھ کا مطلب ہے کہ ہم پیسہ بٹورنے کے لیے کھڑے ہیں. لاؤ کتنا پیسہ ہے. بہت برا لگا ان لوگوں کو. ہمارا مقصد ہی تھا کہ برا لگے, تھوڑا ہنگامہ. ہم نے کیا بنا رکھا ہے بھائی, آپ نے پیسے تو آپ کو دینے ہی تھے, ہمیں بھاگ تو نہیں رہے تھے. بہرحال یہ کلچر ہے. آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو پیسہ دینے کے بعد بھی یہ نہیں پتا کہ کڈنی محفوظ رہے گی یا محفوظ نہیں رہے گی. یہ بھی تو ہوتا ہے نا. اسی کے مقابلے میں ایک ڈاکٹر اور ہے, وہ بھی ڈاکٹر ہیں, ایسا نہیں کہ سب وہی ہیں. دوسرا ڈاکٹر بھی موجود ہے. آپ گئے, آپ کو اس نے دیکھا, پیسہ تھا نہیں تھا, بہرحال جو بھی تھا, انہوں نے آپ کا علاج کیا, دوا لکھا, ٹیسٹ کیا, اس کے بعد آپ کے گھر کا ایڈریس بھی لے لیا. اور جب آپ چلے گئے تو اپنے اسٹاف سے ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہمارا بستر ان کے گھر پہنچا دو, کیونکہ ان کی حالت اچھی نہیں ہے, رات میں کسی وقت بھی ان کو ہماری ضرورت پڑ سکتی ہے. حالانکہ اگر وہ ڈاکٹر چاہتا, ٹھیک ہے بھائی آپ کو دوا دے دیا, ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی, اور کوئی اس ڈاکٹر کو برا بھی نہیں کہتا. وہ پہلا ڈاکٹر جو ہے اس کی نگاہ میں فضیلت پیسہ ہے, اس کی نگاہ میں فضیلت خدمت خلق خدا. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کی نگاہ میں فضیلت کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں جو صاحبان تقوی ہیں ان کے یہاں یہ فضیلت پائی جائے گی.
اسلام کی نگاہ میں فضیلت خدمت خلق خدا ہے. میں اکثر اس کو بیان کرتا ہوں کہ اسلام کی بلڈنگ دو پلر پہ ٹھہری ہوئی ہے. ایک پلر کا نام عبادت خدا ہے، دوسرے پلر کا نام خدمت خلق خدا ہے. نہ عبادت خدا کے بغیر اسلام ہے، نہ خدمت خلق خدا کے بغیر اسلام. آپ لاکھ نمازیں پڑھیں، لاکھ روزے رکھیں، حج کریں، زیارت کریں، مجلس کریں، ماتم کریں، لیکن اگر آپ کو انسانوں کا خیال نہیں ہے، لوگ بھوکے ہیں آپ کہیں ہم سے کیا مطلب، لوگ پریشان حال ہیں آپ کہیں ہم سے کیا مطلب، لوگ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں آپ کہیں ہم سے کیا مطلب، آپ مسلمان نہیں ہیں. آپ لوگوں کی خوب خدمت کریں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، بیماروں کا علاج کرائیں، زلزلہ کہیں آیا آگے آگے آپ، طوفان کہیں آیا آگے آگے آپ، لیکن ایک وقت کی نماز آپ نہیں پڑھتے، روزہ آپ نہیں رکھتے، حج واجب ہو گیا نہیں جاتے، پھر بھی آپ مسلمان نہیں ہیں. دونوں ستون ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے. مسلمان کا ٹھکانہ بہشت ہے، کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے. کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں جائیں گے. جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر وفی جنات یتساءلون عن المجرمین. جنت میں رہنے والے گنہگاروں سے سوال کریں گے کہ تم ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ جواب سنیں گے، قالوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین. ہمارے جہنم میں آنے کا سبب یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور غریبوں کا پیٹ نہیں بھرتے تھے. خود کھانا کھا کے سو رہتے تھے، اس بات کی پرواہ نہ تھی کہ ہمارا پڑوسی بھوکا ہے یا ہمارے پڑوسی اس نے افطار کیا کہ کیا بھی نہیں، روزہ رکھا ہے، سحری کھا کے روزہ رکھا تھا یا بغیر سحر کھائے ہوئے روزہ رکھ لیا تھا. اس نے ہمیں اس سے کیا پتا ہے. ہمارے تو دسترخوان پہ ماشاءاللہ طرح طرح کے پکوڑے موجود ہیں، طرح طرح کا کھانا ہمارے پاس موجود ہے. ہمیں دوسروں سے کوئی لینا دینا، کوئی واسطہ نہیں. یہ مسلمان نہیں ہے. من بات شبعانا وجارہ جائع فلیس بمسلم. اگر کوئی انسان پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو رہے اس حال میں کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہے، تو مسلمان نہیں ہے. اسلام میں فضیلت خدمت خلق ہے. اسلام میں فضیلت سچائی ہے، صداقت ہے. جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، تمام گناہوں کی ماں ہے جھوٹ. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جعلت الخبائث كلها في بيت واحد وجعل مفتاحها الكذب. اللہ نے سارے گناہوں کو ایک گھر میں بند کر دیا ہے، تالا لگا دیا ہے. اس تالے کو کوئی کھول نہیں سکتا ہے، اللہ کا لگایا ہوا تالا ہے. لیکن ہر تالے کی ایک چابی تو ہوتی ہے نا، ہر تالے کی ایک چابی تو ہوتی ہے. اس تالے کی چابی کیا ہے؟ جھوٹ ہے. اگر انسان اپنے کو جھوٹ سے دور کر لے گا تو پھر وہ انسان کسی برائی میں مبتلا نہیں ہو سکتا. ایک شخص آیا رسول خدا کے پاس، کہا یا رسول اللہ میں گنہگار انسان ہوں، چاہتا ہوں کہ گناہ نہ کروں مگر گناہ ہو جاتا ہے. اکثر ہم لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. ماشاءاللہ مومنین جو خدا نخواستہ اگر کسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو دل سے گناہ نہیں چاہتے ہیں. کوئی نہیں چاہتا کہ غیبت کریں مگر ہو جاتی ہے، کوئی نہیں چاہتا ہے جھوٹ بولیں، ہو جاتی ہے، دھوکہ دیں، ہو جاتا ہے. ایسی کوئی نصیحت کر دیجئے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں. پیغمبر نے فرمایا ایک کام کر لو، پھر جتنا چاہے گناہ کرو. وہ کیا ہے؟ کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، جھوٹ نہ بولو.
تو بڑا آسان کام ہے، جھوٹ نہیں بولیں گے، بقیہ گناہ کریں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں جھوٹ نہ بولو، ٹھیک ہے آیا کا ٹھیک ہے، اچھا جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اب ان کا بڑا محنت کا کام کرتے تھے، چوری کا، چوری کرتے تھے، گھر سے نکلے چوری کرنے کے لیے، راستے میں سوچا کہ اگر سامان لے کے جب نکلیں گے اس کے گھر سے، کسی نے راستے میں پوچھا کیا لے جا رہے ہو تو کیا کہوں گا؟ چوری کر کے لے جا رہا ہوں، یہ کہوں گا یا کہ نہیں گھر کا سامان؟ اگر کہتا ہوں گھر کا سامان لے جا رہا ہوں تو جھوٹ ہو جائے گا، اور اگر کہوں کہ چوری کر کے جا رہا ہوں تو ہماری پٹائی ہو جائے گی وہیں پر۔ تو جو کام بھی کرنا چاہا ہر جگہ پہ دیکھا جھوٹ کے بغیر اس گناہ کی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو فضیلت کیا ہے اسلام کی نگاہ میں؟ کتنا آپ کے پاس پیسہ ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ کمائیے اربوں خربوں کمائیے جھوٹ بولے بغیر، نہیں کما سکتے کوئی بات نہیں۔ امانت داری، کسی نے امانت رکھوائی ہے آپ کے پاس، امانت کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ امانت صرف یہ نہیں کہ ہم نے اپنا موبائل آپ کے پاس رکھوا دیا امانت، اپنی کار رکھوا دیا امانت، نہیں نہیں نہیں۔ آپ جب اسکول میں جاتے ہیں نا تو بچے جو پڑھانے کے لیے ملتے ہیں ٹیچر کو، یہ بھی امانت ہیں۔ آپ یہاں جو بیٹھے ہیں آپ امانت ہیں ہمارے پاس، یہ بھی امانت ہے۔ امانت صرف وہی نہیں ہے، اگر ہم نے آپ کا ٹائم برباد کیا تو یہ خیانت ہے۔ ایک گھنٹہ آپ کا جو ہم نے اگر دیا، ایک گھنٹہ اگر ہم نے آپ کو ایک گھنٹے میں کچھ دیا نہیں، کھلاتے رہے، قصہ کہانی سناتے رہے، جوک سناتے رہے اور گھنٹہ پورا کر کے چلے گئے، تو یہ خیانت ہے۔ امانت حتیٰ کافر کی بھی امانت اگر ہمارے پاس ہے، جو صاحبان تقوی ہیں وہ خیانت نہیں کرتے، کیونکہ اسلام وہ فضیلتوں کے مالک ہیں۔ فضیلت کیا ہے؟ امانت داری۔ حضور فرماتے ثلاثۃ لیست فیہن لأحد رخصہ، تین چیزیں ایسی ہیں جن میں کسی کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ بر الوالدین مسلمین کانا اور مشرکین، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ، ماں باپ کیسے ہی بھی ہوں، پڑھے لکھے ہوں، جاہل ہوں، پیسے والے ہوں، غریب ہوں، گنوار ہوں، گنہگار ہوں، مسلمان ہوں، کافر بھی اگر ہیں پھر بھی ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ لِمُسْلِمٍ كَانَتْ أَوْ کافر، امانت اگر کسی نے آپ کے پاس رکھوائی ہے تو امانت میں خیانت نہیں کر سکتے، چاہے وہ کافر ہی کی امانت کی۔ آفس کافر کے آفس میں کام کرتے ہیں، اس نے آپ کو حوالے کیا، حق نہیں ہے ہمیں۔ 8 گھنٹے کا ہمارا اس کا معاہدہ ہے، 8 گھنٹہ کام کرنا ہے، ہم نے 6 گھنٹہ کام کیا، 4 گھنٹہ کام کیا۔ کمپیوٹر کا کام پہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے بیٹھے تو ہیں، مالک دیکھ رہا کہاں کام چل رہا ہے، وہاں گیم کھیل رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ خیانت ہے۔ اسلام میں فضیلت دولت نہیں ہے، پاور نہیں ہے، فضیلت خدمت خلق ہے، فضیلت صداقت ہے، فضیلت امانت ہے، فضیلت قیام عدل ہے۔ جتنا ہمارے بس ہر ڈیوٹی اتنی ہی اتنا ہمارے بس میں ہے۔ ظاہر سی بات، ہم سے کہا کہ پہاڑ مکے سے توڑ دو تو وہ تو ہمارے بس میں نہیں نا، پہاڑ کو مکے سے ہم نہیں توڑ سکتے ہیں، لیکن جتنا ہمارے بس میں ایک ایک کنکر ہٹانا تو ہمارے بس میں ہے نا، وہ تو ہٹا سکتے ہیں۔ وہ پہاڑ ہٹے نہ ہٹے ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، ڈیوٹی انجام دینا ہے ہمیں۔ قیام عدل فضیلت ہے۔ لوگوں کا احترام کرنا، انسان کا احترام، انسانی حقوق کی ادائیگی، یہ سب فضیلت ہے اسلام کے اندر۔ کمزوروں کی مدد، اسلام کے اندر یہ کیا ہے؟ فضیلت ہے۔ غیبت نہ کرنا، تہمت نہ کرنا، کسی کا حق نہ ہڑپنا، یہ سب کیا ہے اسلام میں؟ فضیلت ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر پہچاننا چاہتے ہو کہ تمہارے اندر تقوی ہے یا نہیں، تم سے صفت تقوی سے آراستہ ہوئے یا نہیں، تو دیکھو
کہ تمہارے اندر یہ فضیلتیں پائی جاتی ہیں یا فضیلتیں نہیں پائی جاتی. المتقون فیہا ہم اہل الفضائل، صاحبان تقوی وہی افراد ہیں جو فضیلتوں کے مالک ہیں، فضائل سے آراستہ جو ہیں. فضائل کیا ہیں؟ فضائل سے مراد مادی دنیا کی فضیلتیں نہیں ہیں. فضیلت سے مراد اسلامی دنیا کی فضیلت ہے. خدا پرستوں کی نگاہ میں جو چیز فضیلت ہے، جناب نوح کی نگاہ میں جو فضیلت تھی، جناب موسیٰ کی نگاہ میں جو چیز فضیلت تھی، سرور کائنات کی نگاہ میں جو چیز فضیلت تھی، وہ فضیلت ہے. خداوند متعال سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں فضائل سے آراستہ ہونے اور رذائل سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرمائے تاکہ ہم متقی بن سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.